السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستو، ہم تو دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو دین کی بات، دین کا عمل، دین کی محنت، دین ہی کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ اور دین میں سب سے پہلی چیز ادب ہے، اللہ کا، اللہ کے گھر کا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے دین کی محنت کا۔ سب سے پہلے تو ادب ہے۔ اور شور مچانا، آوازیں بلند کرنا، کوئی آدمی دیکھ رہا تھا یہ مسلمان ہے، یہ مسجد میں ہے، بہت بری بات ہے۔ استغفار کرو، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اس شور کی سزا سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، وہ رب العالمین، نبی ہمارے رحمت للعالمین، ہم کو اللہ نے دو کے بیچ میں رکھا، رب العالمین اور رحمت للعالمین۔ اس نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر یہ برباد ہونے سے، ہلاک ہونے سے، ناکام اور نامراد ہونے سے بچ جائیں، ہر قدم پر یہ ہماری مددوں کے ساتھ چلیں، ان کی دنیا بھی بنے، ان کی آخرت بھی بنے، یہ دنیا میں بھی بھلے چنگے رہیں، ان کے آپس میں محبتیں ہوں، ان کی روزی میں برکت ہو، ان کی اولاد صالح ہو، یہ خود دیندار ہوں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ہر زمانے میں نبی اور پیغمبر بھیجے علیہم السلام، اور اپنے پاس سے کتابیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، اور سب سے اخیر میں قرآن کریم۔ اور اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے خود ہی کہا ھدی للناس، جو جہاں جس وقت جس حال میں ہو، جو جہاں جس وقت جس حال میں ہو، اپنی جس پریشانی کا حل چاہتا ہو، اپنے جس مسئلے کا حل چاہتا ہو، اپنی جون سی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہو، ہر چیز کے لیے قرآن میں رہبری ہے۔ لیکن ایک بات بیچ میں مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنا دوں۔ یوں فرماتے تھے کہ آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے، جدھر اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس رخ کی تو اس کو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن اس کی پیٹھ کے پیچھے پہاڑ بھی کھڑا ہو تو وہ نظر نہیں آتا۔ صحیح ہے؟ آدمی جدھر دیکھتا ہے وہاں کی تصویر بھی دکھ جاتی ہے، اب پیٹھ کے پیچھے پہاڑ بھی نظر نہیں۔ عجیب بات فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم، ان کے زمانے میں، عام صحابہ کے زمانے میں، مرد، عورت، غریب، امیر، کھیتی والا، دکاندار، مالدار، تمام امت کے دلوں کا رخ قرآن کی طرف تھا۔ تو
ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن میں نظر آتا ہے. اسی لیے ان کا عام معمول تھا، جب بھی قدم اٹھایا، جب بھی کوئی عمل سامنے آیا تو پہلے پوچھا یہ بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے. کہ جیسے اب ہم مسجد میں ہیں کہ مسجد والوں سے قرآن کیا چاہتا ہے. مسجد کو کیا ہے کہ شہنشاہ کا دربار ہے. آپ کے گھر میں، میرے گھر میں اگر کوئی آدمی شور مچائے ہم برداشت کر لیں گے؟ تو اللہ پاک کا علم ہے. یہ قرآن نے بتایا. سڑک پر چلو تو حکم کیا ہے، اپنے گھر میں بھی بچوں کے پاس ہو تو حکم کیا ہے، مسجد کا حکم کیا ہے. کتنی بڑی دولت ہے. مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے. جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہو آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہو، تازہ پیتے ہو، شکر والی چائے پیتے ہو، بغیر شکر کی، آپ غسل کرو گے، آپ مرچ تیز کھاتے ہو، بغیر. جو مہمان کو پسند ہے وہ میزبان کرتا ہے. ہمارا اللہ ہم مسجد میں آنے والوں کو پوچھتا ہے. اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی کے دروازے پر جاتا ہے نا تو جانے والا جو ہوتا ہے اس سے گھر والا پوچھتا ہے بھائی کیوں آئے ہو. تو ہر جانے والا یا تو کچھ لینے آیا ہے یا کچھ دینے آیا ہے. وہ حاجی صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے، دینے آیا تھا. وہ آپ کے پاس فلانے کا ایک خط ہے، وہ لینے آیا تھا. یہی ہوتا ہے نا. اللہ کے در پر جب بندے آتے ہیں تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو. اور وہ مہمان آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے، وہ مہمان آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے جو آپ کے گھر کے برتن توڑے، آپ کے گھر میں پانی بہائے اور آپ کے گھر میں شور مچائے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی نہ کرنے دے. تو وہ مہمان بہت اچھا لگتا ہے نا. ارے بولو نا، اچھا لگتا ہے. تو یہ جو شور مچا رہے ہیں اللہ کو اچھے لگتے ہوں گے. اس مہمان کو آپ یوں کہیں گے بھائی کل کو جاتے ہو تو آج جاؤ، اللہ کے واسطے معاف کرو، تم نے برتن بھی توڑ دیے، پانی بھی ایسا کر دیا، شور مچایا. میری بوڑھی ماں ہے، اس کی نیند خراب ہوئی، میری بیوی بیمار ہے، تم شور مچا. آپ اس مہمان کو رہنے دو گے؟ آنے والا، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے. اور اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو. اس کے پاس تو ہر چیز کے بے پناہ خزانے ہیں. سارے نبی، سارے پیغمبر علیہ السلام کو ایمان کس نے دیا؟ نماز کس نے دی؟ علم کس نے دیا؟ تقوی اور بزرگی کس نے دی؟ اللہ نے دی. وہ اللہ کا آج بھی ہے. اسی لیے جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی نا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. لوگوں پہلے اپنے اللہ کو، تم جس کو اللہ کہتے ہو اس کو پہچانو. وہ کون ہے؟ وہ اللہ خود اپنا تعارف کرا رہے ہیں. بندو میرے سمجھو، مجھے پہچانو. یہ اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. یہ زمین کس نے بچھائی؟ ہم نے بچھائی.
پہاڑ کس نے گاڑے؟ سمندروں میں موجیں کس نے اٹھائی؟ سمندروں کی تہوں اور گہرائی سے موتی اور مونگے کس نے بنائے؟ یہ میوے، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ نعمتیں ہم کو پہچانو۔ اب آگے سنو، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر مخلوق کا ہم نے جوڑا بنایا ہے۔ آسمان زمین کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا، اندھیرے اجالے کا جوڑا، مرد عورت کا جوڑا، سردی گرمی کا جوڑا، مالداری غربت کا جوڑا، تندرستی بیماری کا جوڑا، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا۔ سفر کا، حضر کا، کوئی اب پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان دو میں سے ایک حال میں ہوں گے۔ مالدار ہوگا تو غریب نہیں ہوگا، غریب ہے تو مالدار نہیں ہے، بیمار ہے تو تندرست نہیں ہے، تندرست ہے تو بیمار نہیں ہے، رات میں ہے تو دن میں نہیں، اندھیرے میں ہے تو اجالے میں نہیں ہے۔ نہیں، واہ رے اللہ پاک واہ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا، لیکن اللہ پاک نے حکم سب کو ایک دیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، غریبوں اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، مالداروں اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، مردوں، عورتوں، تاجروں، کھیتی والوں، دفتر والوں، آفس والوں، کارخانے والوں، بیجاپور والوں، امریکہ والوں، افریقہ والوں، یورپ والے، ایشیا والوں، چائنا والے، ہر ایک کے لیے حکم ہے۔ حالت سب کی الگ الگ، کسی کا رنگ الگ الگ، آوازیں الگ الگ، حالتیں الگ الگ، ناک نقشہ الگ الگ ہے، سب الگ، لیکن حکم سب کے لیے، سب کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک حکم ہے، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو اللہ کہیں بیٹھے ہیں تو بھاگو۔ اللہ پاک جزائے خیر دے علماء کرام کو، اسی لیے بار بار کہتے ہیں علماء سے دوستی کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، ان سے پوچھا کرو تو بات سمجھ میں آئے گی، سیکھنے کو ملے گا۔ تو علماء نے بتلایا کہ حکم سب کے لیے ایک، اللہ کی طرف بھاگو، یعنی اللہ کے حکموں کی طرف۔ اس لیے اللہ پاک نے سب کے لیے حکم بھی الگ الگ دیے۔ آدمی نماز پڑھتا ہو تو اس کے لیے حکم اور ہے، مسجد میں بیٹھا ہے اس کے لیے حکم اور ہے، بازار میں دکان پر ہے حکم اور ہے، بازار میں ہے درزی ہے، درزی کے لیے حلال حرام اور ہے، برابر میں جوتے بیچنے والا ہے اس کے لیے شریعت اور ہے۔ ہر ایک کو اللہ کی طرف، کیا مطلب؟ ہر ایک اللہ کے حکموں والی زندگی جیے۔ اور دوستو یہی فرق ہے انسان میں اور جانور میں۔ جانور کے لیے تو حلال حرام، جائز ناجائز، جنت دوزخ، عذاب ثواب کچھ بھی نہیں ہے۔ مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، جو جی میں آیا وہ کیا، دن پورے ہوئے مر گیا، مٹی ہو گیا، قصہ ختم۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات، اسی لیے
قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ آدمی کی بلندی کو، آدمی کی تخلیق کو، آدمی کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی، لیکن جب یہ ٹھوکر کھاتا ہے، جب یہ راستہ بھولتا ہے، بندہ بننے کے بجائے بندر بنتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بندر کیا کرتا ہے؟ یہ چھت، وہ چھت۔ ایک معصوم بچہ گھر کے صحن میں بیٹھا تھا، اس کی ماں بیچاری نماز پڑھ رہی تھی، بندر آیا، ہپ لے کے بھاگا۔ بندر کا تو کام ہے باغ میں اس درخت پر، اس ڈال پر، یہ باغ خراب کیا، وہ باغ خراب کیا۔ اس لیے کہا بندے بنو، بندر نہ بنو۔ اپنے کو قابو اور کنٹرول میں رکھو۔ اس کو سمجھانے کے لیے بھی وہ جو اللہ نے کہا انی لکم منہ نذیر مبین، جیسے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن نے بتائی، بشیر اور نذیر۔ اللہ نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ کہ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ نذیر کے معنی ڈرانا دھمکانا نہیں، نبی دھمکانے کے لیے آئے۔ ایسا اچھا ترجمہ کیا ہے علماء نے کہ نذیر کے معنی یہ ہے ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے، ادھر سے ایک آدمی جا رہا ہے، وہ دونوں راستے میں ملے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اسٹیشن تک جا رہا ہوں، میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ ہاں بھائی اسٹیشن تو جانا ہے، مہمان کا بھی استقبال کرنا ہے، لیکن جس سڑک سے تم جا رہے ہو اس سڑک سے مت جاؤ۔ واہ، مہمان چلا جائے گا، مہمان کہاں پر؟ بھائی اسٹیشن جانے کو منع نہیں کر رہا ہوں، راستہ بدلنے کو۔ اسٹیشن جانے کے بہت راستے ہیں، اس راستے سے جانے کو منع اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں قریب میں ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا، کئی لاشیں ہیں، کتنے لوگ مرے ہیں، خون، پولیس والے۔ تم جاؤ گے، تم کو بھی سب سے پہلے کھڑا کریں گے، پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو، کون ہو، کیا ہے۔ اتنی پوچھ تاچھ ہوگی کہ وہ تمہارا مہمان وہاں بیچارہ اتر کے پریشان ہوگا، میں کہاں جاؤں۔ اس لیے میں تم کو اسٹیشن جانے سے نہیں روکتا، جاؤ راستہ بدل کر، تاکہ آسانی سے پہنچ بھی جاؤ، مہمان کو بھی لے آؤ۔ نذیر کہتے ہیں لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمہارا خراب عقیدہ، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ملک سے یوں ہو جائے گا، مال سے یوں عزت بنے گی، یہ راستہ تمہارا بہت غلط ہے۔ مال والے، دولت والے بہت روئے ہیں، اور ایسے روئے ہیں، ایسے روئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ خالی مال ہونا، ہاں انسان ہو، کماؤ گے، پیسہ بھی ہوگا، لیکن یقین کہ پیسے سے، حکومت سے، زمینوں سے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان ہو، دکانیں بھی کرو گے، کاروبار بھی کرو گے، شادیاں بھی کرو گے، اسی لیے اللہ جزائے خیر دے۔ علماء کرام نے یوں کہا کہ آدمی کی دینی زندگی کے 5 شعبے،
جیسے دنیاوی زندگی کے بھی 5 شعبے: کھانا پینا، کپڑا، مکان، سواری اور شادی، یہ آدمی کی ضروریات ہے، علماء نے بتایا۔ دینی زندگی میں صحیح عقیدہ، اللہ کی فرما برداری، حکموں پر چلنا، اخلاق اور عادت اچھے ہونا، آپس کا رہن سہن، گھر میں چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، ابا، دادا، چچا، بیوی، اماں، بہن، پھر محلے میں، پھر شہر میں، کہ تمہارا رہن سہن اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتی ہے۔ کیوں کہا کہ دینی زندگی کے بھی یہ 5 شعبے ہیں: عقیدہ صحیح ہو، اللہ کے حکموں والی زندگی ہو، عادتیں اور اخلاق اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ کا معاملہ صاف ستھرا ہو، اور رہن سہن۔ اس لیے انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں جانتے ہو؟ انسان کا جو اصلی لفظ ہے الف نون سین، انس، کہ انسان، کہ یہ اللہ کی ساری مخلوقات میں یہ مخلوق وہ مخلوق ہے کہ جسے دیکھ کر انسیت پیدا ہو، محبت پیدا ہو، تو انسان ہے۔ اور جسے دیکھ کر آنکھوں میں خون اترے، یہ تو جانور ہے۔ تو جیسے کھانا، کمانا، پہننا، مکان، سواری، یہ ضرورتیں ہیں، ایسے ہی یہ 5 شعبے ہیں دینی۔ اللہ کی شان، زندگی کے دن بھی 5، ایک دن پیدائش کا نکال دو، ایک دن مرنے کا نکال دو۔ تمہارے یہاں یہ کرناٹک میں ہفتہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 7 یار، اور ابھی تو تم سے مجھے 4 مہینے بلوانے ہیں، تم تو ایک بات کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ ایک دن پیدائش کا نکال دو، ایک دن مرنے کا نکال دو، کتنے رہے؟ 5۔ زندگی کے دن کتنے؟ 5۔ قیامت کے سوالات کتنے؟ 5۔ لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 5۔ اس بھرے میدان میں کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دیں۔ زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا۔ 5 دن کی زندگی ان 5 سوالوں کا جواب تیار کرنے کے لیے دی ہے۔ جیسے اسکول میں، کالج میں، مدرسوں میں امتحان ہوتے ہیں نا، امتحان کا پرچہ ہوتا ہے، پیپر، 3 سوال، 2 گھنٹے کا وقت، 2 گھنٹے میں سوالوں کا جواب دے کے، ہے نہیں کہ 5 دن کی زندگی ہے، 5 سوال ہوں گے، اس کا جواب دینا ہے۔ اور یہ ایسا دن ہوگا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر مرد و عورت، ہر ایک کے گلے میں اس کے عملوں کا توق ڈالا ہوا ہوگا،
اللہ کے عرش کہ ایک طرف قرآن ہوگا، ہر ایک سے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، کہاں نمازیں قضا کی ہے، کب کسی کو مکہ مارا ہے، کب کسی کو دھکا مارا ہے، کب کسی کو گالی دی ہے، کہاں کسی کی زمین دبائی ہے، کہاں ماں کی بے ادبی کی ہے، کہاں باپ کو گالی دی ہے، کہاں تم نے پڑوسی کو ستایا ہے، یہ بھی دیکھ۔ تہجد کیسے پڑھی، اشراق پڑھی، چاشت اوابین پڑھے، روزانہ قرآن کا ایک پارہ کم سے کم پڑھا، ہفتے میں 2 گشتیں کی، گھر مسجد کی تعلیم، سارے کام دھندوں کے ساتھ، ہر مہینے 3 دن، سال میں چلہ 4 مہینے، بھوکے کو کھلایا، پیاسے کو پلایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندے سے اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، ارے میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے کو بھی نہ آیا۔ یہ بندہ حیران، پروردگار آپ تو کھلاتے ہیں کھاتے نہیں، آپ تو پلاتے ہیں پیتے نہیں، اور آپ شافی مطلق، ہاں میرے بندے مجھے کھانے کی نہ پینے کی نہ میرے ساتھ بیماری۔ سن، فلانے دن فلانی جگہ ایک آدمی بھوک سے پریشان تھا، فلانی جگہ میرا فلانا بندہ پیاس سے تلملا رہا تھا، بیماری میں سسک رہا تھا، اگر تو اس کے پاس پہنچ جاتا، تیرے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ چلا جاتا، تو اس کی دوا دارو کا کوئی انتظام کرتا، تو تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ اس بھوکے کو کھانا کھلایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بھوک لگ گئی، اس لیے کہ بھوک جب آتی ہے تو روٹی کو ختم کرتی ہے، روٹی آتی ہے تو بھوک کو ختم کرتی ہے، پیاس پانی کو، پانی پیاس کو، یہ تو سب تو۔ اسی لیے یاد رکھنا اللہ نے ہم کو یہ جو محنت دی ہے، فلاں بستی میں 50 گھر کی بستی ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، اور لوگ بیچارے جانتے بھی نہیں ہیں حلال حرام جائز ناجائز۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھتے اور یاد کرتے کرتے مہینوں لگتے ہیں، کہ جب جماعت گئی اور اس نے کلمہ سکھایا تو کہتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد یا رسول اللہ۔ بیچارے کو سے وہ نامہ اعمال میں دیکھ، گشتوں سے کتنوں کا کلمہ، گشتوں سے کتنی نمازیں، گشتوں سے کتنی مسجدیں آباد، کتنے بھائیوں کی 4 مہینے چلے کی تشکیل، اور کتنے بیچارے ایسے تھے کہ انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا تھا۔ تم نے جو عظمت بتلائی، ایک آدمی، ایک مرتبہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں، 5 جوان لڑکیاں آئے، 2 مہینے کی ترتیب میں آئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی تم نے قرآن پڑھا ہے جی؟ نا جی ہم نے قرآن تو نہیں پڑھا۔ کیا پڑھا؟ ہم نے تو ہندی پڑھی ہے۔ اللہ کے بندو، 4 مہینے بھی لگائے، چلہ بھی لگایا، 2 مہینے میں بھی آئے، تو کون سی تبلیغ کر رہے ہو؟ کس چیز کی تبلیغ ہے؟ لیکن تبلیغ جو ہے سب سے پہلے اپنے لیے،
اپنا ایمان بنانا، اپنی نماز بنانا، اپنا دین سیکھنا، اللہ سے تعلق بنانا، کسی کے حق میں قیامت میں پکڑے نہ جاویں، اس کے لیے ہر ایک کا حق ادا کرنا، اور یہ سارا کر کے اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو اپنا مسئلہ ہے۔ میں نے ان پانچوں سے کہا کہ جاؤ نیچے الف با کی تختی لے آؤ، میں تمہاری شروع کرا دیتا۔ پھر ان سے کہا کہ جب گاؤں میں جاؤ تو مسجد کے امام سے یا کسی سے روزانہ ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فارغ کرنا، انشاءاللہ سبق ہو جائے گا، اب قرآن ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میاجی چلہ پورا کر کے جا رہا تھا اور بہت رو رہا تھا۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ گھر سے کوئی ایسی خبر؟ نہ جی حضرت جی، نہ کسی نے کچھ کہا، نہ کوئی خبر آئی، پھر کیوں روتا ہے؟ حضرت جی چلہ پورا ہو گیا، ابھی تک میری الحمد شریف صحیح نہیں ہوئی۔ بہت بیچارہ مایوس رو رہا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تسلی دی، فرمایا گھبرا مت، کیا کام کرتا ہے؟ میں تو کھیت جوتتا ہوں، ہل چلاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نماز پڑھتا ہے؟ حضرت جی نماز تو 5 وقت کی جماعت سے پڑھتا ہوں۔ اچھا دیکھ تجھے راستہ بتاتا ہوں، روزانہ نماز کے بعد، کسی ایک نماز کے بعد اپنے امام جی سے ایک بول سبق لے لینا۔ جب کھیت میں جاوے تو کھیت میں کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہی کرتے ہیں نا کھیت جوتنے والے۔ جب تو کھیت میں جاوے قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ، اس کے ہر حرف پر تیرے 10 نیکیاں، تیرے کھیت میں قرآن کا نور، تیری روزی میں برکت اور نورانیت۔ اور جب شام کو آوے تو سبق اپنے امام کو سنا دے۔ حافظ جی امام صاحب میں نے یاد کیا قل هو اللہ، اب کیا سبق ہے آگے؟ اب چونکہ بیچارہ ان پڑھ ہے، بڈھا ہے، بڑی بڑی آیتیں یاد نہیں ہوتی، تو یوں کہا اب یوں کہنا قل هو اللہ احد، اتنا کہتے ہیں۔ وہ سارا یاد، اس کو ایسا فکر لگ گیا کہ اس نے قرآن سیکھا اور اس کی آنکھ کھلی کہ ہو پیسہ بھی، زمین بھی، بیل بھی، بھینس بھی، کپڑے لتے بھی، مکان بھی، سب کچھ، لیکن اپنے پاس تو قرآن ہی نہیں۔ اور اب میری عمر تو یہ ہے، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اس نے اپنے بچوں کو متوجہ کیا۔ اس وقت میں بہت سالوں کی بات ہے، بڑے حضرت کے زمانے کی، اس کے پوتروں کے پوترے، تم تو پوترے کہتے ہو نا، پوتے نہیں کہتے، پوترے، اس کے پوتروں کے پوترے کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، ایک مفتی صاحب ہے، اور ایک سال لگایا، سال کے بعد برابر ہر سال وقت لگا رہا ہے، اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ان کی تشکیلیں کرتا ہے۔ وہ جس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں، اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے اس کو تسلی دی کہ دیکھ سن، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی حج کی نیت سے گھر سے نکلا، جیسے آج کل حاجی لوگ جا رہے نا، ایک آدمی گھر سے حج کی نیت سے نکلا، اب
ابھی وہ جگہ بھی نہیں آئی جہاں احرام باندھتے ہیں. بیت اللہ کو دیکھنا تو بہت دور ہے، ابھی وہ جگہ بھی نہیں آئی. وقت آ گیا، مر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو اللہ پاک قیامت میں حاجی بنا کر لبیک کہتا ہوا اٹھائیں گے. ایک اور روایت سنائی، ایک آدمی نے قرآن سیکھنے کا ارادہ کیا، الف با کی تختی بھی پوری نہیں ہوئی، مر گیا. اللہ اسے قیامت میں قرآن پڑھوں کے ساتھ اٹھائیں گے. ہمیں تمہیں اللہ پاک نے یہ کام، یہ محنت، یہ دعوت، یہ مسجد وار جماعت، یہ اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے نکلنا، یہ ایسی محنت دی ہے کہ اگر آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے اور چاہے کچھ میرے پاس رہے نہ رہے، آئے نہ آئے، مجھے اپنا دین سیکھنا ہے. میں نوکری کرتا ہوں تو نوکری کے لیے، نوکر کے لیے کیا امانت ہے، کیا خیانت ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. مجھے اپنا دین سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے ساتھ مجھے اپنی زندگی دینی بنانی ہے، دیندار بننا ہے. اور چونکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو دین بھی دے گئے اور یہ دین ہر ایک تک پہنچے، اس کی محنت دعوت بھی دے گئے. مجھے دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، اپنی ذاتی زندگی دینی بناتے ہوئے یہ دین گھر گھر در در، مارکیٹ میں ہر دکان والے کے پاس، ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں. اللہ پاک تمہیں ان ساتھیوں کو جزائے خیر دے. پورا ہمارا یہ صوبہ ہے نا کرناٹک، اس کرناٹک میں ضلع کتنے ہیں، تحصیلیں کتنی ہیں، گاؤں کتنے ہیں، آبادی کتنی ہے، مسجدیں کتنی ہیں. ماشاءاللہ ایسی سارت. اور پھر 3 دن کی جماعتیں کس رخ پر، چلے کی جماعتیں کس رخ پر، 4 مہینے. ماشاءاللہ ایسی جگہ ملتی ہے. ابھی مولوی صاحب نے بتایا، مولوی ابوبکر صاحب نے، یہ دعوت کی برکت. اللہ ہمیں کام کو صحیح طریقے سے عظمت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک آدمی کی زندگی بہت غلط، ایسے کام کرتا تھا. اس کے پاس جماعت گئی، تھا بیچارہ مسلمان، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا. جماعت والوں نے پیار سے، محبت سے، حکمت سے بات کی، اس کی تشکیل کی. یوں کہتے ہیں کہ وہ اس گاؤں میں وہ پہلا آدمی ہے جس نے اللہ کا گھر دیکھا. رمضان میں عمرہ کیا، اور رمضان میں عمرہ کرنے والا ایسا ہے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو. اور یہ تو میں تمہیں ہمارے یہاں کی سنا دوں. ہمارا ایک ساتھی جا رہا تھا، وہاں بہت بڑا مندر تھا، وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے ان کو سلام کیا. تو یہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ آدمی اور یہاں. دوسرے دن، بھائی تم کون ہو، یہاں کیسے ہو؟
جی ہم تو فلاں علاقے کے ہیں، محنت مزدوری کو آئے تھے، تو اب میں یہاں کی رکھے والی کرتا ہوں۔ کس کی؟ مندر کی۔ مسلمان تھا۔ ساتھیوں نے اس کو سمجھایا کہ کتنے آدمی ہو تم؟ تو اس نے کہا ہمارے علاقے سے تو 400 آدمی یہاں ہے۔ اللہ اکبر، تعجب پڑ گیا۔ بھائی ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی رکھے والی کے لیے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے گھر کی رکھے والی کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ ساتھیوں نے سمجھایا، 40 ساتھی جمع ہوئے، 4 مہینے چلے کی تشکیل۔ اللہ نے ایسا کام دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا زندگی کے دن 5، قیامت کے سوال 5۔ یہ ساری دنیا جتنی نظر آ رہی ہے اور جو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، ساری دنیا کا خلاصہ 5۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جس دنیا پہ لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، جھوٹ، سود، ظلم، ستم، کیا نہیں ہو رہا ہے دنیا میں؟ فرمایا 5 چیزیں ہیں: کھیل، تماشا، فیشن، فخر و غرور۔ تم چھوٹے باپ کے، ہم بڑے باپ کے، تمہارا رنگ ایسا، ہمارا رنگ ایسا، تمہاری برادری ایسی، فخر، تمہارے اتنے لڑکے، ہمارے اتنے لڑکے، تمہارے اتنے مکان، ہمارے اتنے مکان، تم کرائے میں رہتے ہو، ہمارا گھر۔ کہ اس سب کے بعد قرآن کہتا ہے یہ سارا ایسا ہے جیسے بارش، کہ جب بارش برستی ہے تو وہ دانہ جو بویا گیا ہے وہ کوپل کی شکل میں باہر آتا ہے، بڑھتے بڑھتے پودا درخت بنتا ہے، پتے آتے ہیں، ڈالیں آتی ہیں، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں۔ یہی درخت جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو ایک ہی ہوا میں سارا درخت ننگا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے، اب گھٹنوں کے بل چلا، پھر اپنے پیروں پر چلا، جوان ہوا، شادی ہوئی، بڑھاپے کی طرف چلا، ایک دن اعلان ہو گیا کہ بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، پتجھڑ۔ پھر آگے فرمایا تو ایسی ہے، اصل تو ہے آخرت، یا تو عذاب علیم ہوگا یا مغفرت ہوگی اور اللہ راضی ہوں گے۔ کب؟ اگر ساری عمر انہی 5 چیزوں میں لگائی، نہ دین کا، نہ ایمان کا، نہ امت کا کوئی فکر نہیں، نہ اپنا دین سیکھ رہے ہیں، نہ اپنے دین پر چل رہے ہیں، نہ جان مال دین کی محنت پر لگا رہے ہیں، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، وفی الآخرۃ عذاب شدید، مرتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور اگر بھائی ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہمارے ذمہ اپنا دین سیکھنا بھی ہے
اور نبی کی نیابت میں آپ کے دین کی محنت بھی کرنی ہے۔ تو اگر بھائی کھائیں گے بھی، کمائیں گے بھی، شادیاں بھی ہوں گی، لیکن وہ 5 سوالوں کا جواب تیار کرنا ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، 5 دن کی زندگی، 5 سوالوں کا جواب، اس کے لیے 5 نمبر دیے۔ پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اقرار مسلم، 5واں اخلاص نیت۔ ان نمبروں کو لے کر کہ سب سے پہلے اپنے اندر میں ایمان کی حقیقت، اپنی نماز صحیح، اپنا دین سیکھنا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، ہر حق والے کا حق پہچان کر ادا کرنا ہے۔ 5 دن کی بات ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ 5 نمبر چلتے پھرتے دعوت دیتے ہوئے، اور ہر ایک کی زندگی ان 6 نمبروں پر آ جائے، ہر ایک 6 نمبر کے ذریعے۔ اور 6 نمبر ہیں کیسے؟ کہنے تو بہت مختصر، جیسے ایک کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹلی کتنی بڑی ہوتی ہے، ایک پورے جتنی ہوتی ہے، لیکن اس کو کھیت والے نے، باغ والے نے زمین میں ڈالی، اللہ نے اس کو درخت بنایا۔ اس درخت پر کتنی کھجور ہیں؟ ہر کھجور میں گٹلی، یہ ساری گٹلیاں پھر بوئی گئی، ہر کھجور پر پھر کتنی کھجور ہے کہ نسلوں کی نسلوں تک کھاتے رہیں گے ایک کھجور کی گٹلی پر۔ اسی لیے ہم کہا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہماری زندگیوں میں دین آئے، ہم بے دینی سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے حکموں کے توڑنے سے بچ جائیں، اور اپنی زندگی بناتے ہوئے ہر ایک کی زندگی دین پر آ جائے۔ اس کے لیے ان 5 نمبروں کی دعوت کو لے کر گلی گلی، محلہ محلہ، شہر شہر، صوبہ صوبہ، ملک در ملک اور عالم کی 4 سمتوں میں اس کی دعوت کو لے کر پھریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ کام ہم کو ایسا دیا۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو مولانا الیاس صاحب نے مرنے سے پہلے آخر وقت تھا، بلایا، یوسف یہاں آؤ، دیکھو ہم تو جا رہے ہیں، اب یہ کام ہے، اگر کام کو کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا۔ جیسے کھیل ہوتے ہیں، کھیل شروع بھی ہوتے ہیں، کھیل ختم بھی ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یاد رکھنا، جو طریقہ بتایا ہے کام کرنے کا، عمومی گشت 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے، مہینے کے 3 دن ہفتے کی تعین کے ساتھ، سال کا وقت لگانا، اپنی مسجد کے 2 گشت، ایک اپنی مسجد کا، ایک دوسرا گشت، دوسرے میں صبح و شام کی تسبیحات، تعلیم فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی، اگر یہ اہتمام سے کرتے رہے تو سب سے پہلے اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرے گا سب سے پہلے تو ہم ہدایت کا نور اس کو دیں گے، پھر جب یہ اس محنت کو صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ
قربانی کے ساتھ کہ بھئی 3 دن تو مہینے کے لگاتے ہیں، لیکن 20 سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے، 20 سال سے 3 اب تو تقاضے بہت ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کے جو گاؤں ہے نا، کریے۔ آدمی کو اپنی دولت کا پتہ نہیں چلتا۔ ہسپتال میں جاتے ہیں نا، کسی کی آنکھ پہ پٹی، کسی کے نظر لٹک رہا ہے، کسی کی ماں رو رہی ہے، اس وقت اے اللہ تیرا شکر ہے، آدمی کو اپنی تندرستی کا احساس ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہم مسجدوں میں ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، تسبیح تلاوت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے پاس گاؤں میں جائیں تو جیسے میں نے کہا کلمہ یاد نہیں، نماز نہیں جانتے۔ ہم ایک مرتبہ امریکہ میں تھے، ایک جگہ سے جا رہے تھے، تو گاڑی والے کا مول صاحب یہ بلڈنگ دیکھ لو۔ میں نے کہا بھائی تیری بلڈنگیں بہت دیکھی امریکہ کی، مجھے کیا دیکھنا ہے؟ کہ نہیں مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ۔ کہنے لگے کہ ہماری مسجد کے دوسرے گشت کے لیے کئی مہینے تک ہم اس علاقے میں آئے کہ کوئی بھائی مسلمان بھائی ملے تو اس سے بات کریں، کئی مہینے، لیکن کوئی ملتا ہی نہیں۔ ایک دن ہم کھڑے تھے، گشت پہ آئے تھے، ایک ٹیکسی ڈرائیور آیا، اس نے یوں کہا کہ بھائی میں بہت دنوں سے تم لوگوں کو دیکھتا ہوں، تم کیا چاہتے ہو؟ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں چاہتے، کوئی بھائی ہمارا ملے تو اس سے، تو وہ ہم کو اس بلڈنگ میں لایا تھا، اور ایک بھائی کی ملاقات ہوئی، اس سے بات چیت ہوئی، اس نے کہا اس بلڈنگ میں 300 فلیٹ مسلمانوں کے ہیں۔ پھر جو دوسرے کشمیر ان کے پاس جاتے رہے، ملاقات کرتے رہے، وہی اسی بلڈنگ میں 5 وقت کی نماز جماعت سے، 5 عمل مسجد میں، اور اسی کے نتیجے میں 3 دن سے لے کر 3 چلے تک کی تشکیل۔ یہ جو ہمیں اللہ نے مسجد وار کام دیا ہے معمولی بات نہیں، اور ماشاءاللہ۔ لیکن اب جیسے یہ مجمع ہے، گاؤں میں دیہاتوں میں اگر جاؤ، قریوں میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ محنت ایسی دی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے۔ زمین سے پیداوار لینی ہے تو محنت کرنی پڑے گی، دکان سے پیسہ کمانا ہے محنت کرنی پڑے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ زمین سے پیداوار لینے کے لیے محنت صحیح ہو۔ بویائی کے وقت میں بیج بونا، کھاد دینے کے وقت میں کھاد دینا، پانی دینے کے وقت میں پانی دینا، پھر اس کی رکھوالی کرنا، جانوروں سے، چوروں سے، ہر ایک سے اس کی حفاظت کرنا۔ یہ اگر صحیح محنت ہوتی ہے تو آج تک دنیا کتنا غلہ کھا چکی، کتنے پھل کھا چکی، کتنے میوے کھا چکے۔ میرے دوستو، ایسے ہی ہماری دین کی محنت اپنے صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ، اور اپنی وقت کی قربانی بھی۔ بھائی 20 سال ہو گئے، 3 دن تو دے رہے ہیں، اب تو تقاضے زیادہ ہیں، 10 دن ہو، 2.5 گھنٹے تو دیتے ہیں، نہیں بھائی بہت وقت ہے، 6 گھنٹے کر دیں، 4 گھنٹے کر دیں، 8 گھنٹے کر دیں۔ جب قربانی دیں گے، اس محنت کو کریں گے، تو سب سے پہلے تو اللہ پاک ہم کو، پھر جب ہم چلیں گے تو یہ روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے، سورج ہے نا، سورج جب نکلتا ہے
بالکل پیلا ہوتا ہے ٹکیا، ہے نہیں، تھوڑی اس میں سرخی ہوتی ہے، لیکن کیا قصہ ہے وہ تو بتاؤ۔ میری توجہ بڑھ جاتی ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا، کوئی اس کو دیکھ رہا، کوئی بات کہنی مجھ سے کہنی ہو تو تم مجھ سے کہہ دو، نہیں پوچھو۔ ہاں اس لیے کہ میں پتہ نہیں کیا ہو، کیا کہہ رہا تھا؟ سورج والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے ٹریک پر چلتا ہے، وہ جب چلتا ہے تو سب سے پہلے اس کی روشنی بڑھتی ہے، وہ پیلا پن دور ہوتا ہے، سرخی دور ہوتی ہے اور چمکتا، جتنا چلتا ہے اتنی روشنی بڑھتی ہے، اور خود کی اس کی روشنی بڑھنے کے ساتھ اس کی وجہ سے گاؤں دیہات شہر سب روشن ہو جاتے ہیں، اور خود روشن، اب کتنا روشن کہ دوپہر کو 12 بجے تک کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا، ہے نہیں؟ کیوں؟ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے طے کر دیا مشرق سے نکلنا ہے مغرب میں جانا ہے، اور روزانہ کا غروب اس وقت ہوگا، صبح صادق کب ہو، برابر سیکنڈوں کے ساتھ، سیکنڈوں اور منٹوں کے ساتھ ساری دنیا کا اجالا بھی، سارے دنیا کے کام دھندے بھی سورج کے چلنے کے۔ لیکن جب یہ اپنی ٹرک بدل دے گا، مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بتلائی ہے اس میں ایک علامت یہ بتلائی کہ سورج مغرب سے نکلے گا کہ کیا ہوگا؟ اذا السماء انشقت دکت الارض دکا دکا یسألونک عن الجبال واذا البحار سجرت واذا النجوم انکدرت، آسمان ٹوٹے گا، زمین پھٹے گی، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑیں گے، دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ کاہے پر؟ سورج نے اپنی ٹرک بدل دی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس امت کو ایک راستہ دیا گیا، اس کو بھی چلنے کے لیے ٹرک دیے گئی۔ تم بندے اللہ کے ہو، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہارا کام یہی ہے، تمہاری اپنی ذاتی زندگی دینی، اور تمہارے ہاتھوں گلی میں، محلے میں، شہر میں، ہر جگہ دین زندہ ہو۔ اخرجت للناس، تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ جب اسے امت نے ایک دفعہ، ایک حدیث ہے بہت سخت وعید ہے، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع فترکتم سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الی دینکم، اور کما قال ہے، جب تمہارا لین دین، جب تمہارا خریدنا بیچنا شریعت سنت کے خلاف ہوگا، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، بیلوں کی دم پکڑنے والے بن جاؤ گے، جس کام کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے
وہ کام چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا. دنیا کی ساری قوموں میں سب سے زیادہ ذلیل تم ہو جاؤ. ہاں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کا علاج اور راستہ بھی بتایا. وہ ذلت عزت سے نہیں بدلے گی، وہ خرابی اچھائی سے نہیں بدلے گی، وہ اللہ کی ناراضگی اللہ کی رضا سے نہیں بدلے گی جب تک کہ تم دوبارہ دین کی محنت پر پلٹ نہ ہو. اس لیے 1400 سال کے بعد اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین صحابہ اس کے بعد جو امت نے اس محنت کو چھوڑا اور امت گرتی گئی. جو امت آئی تھی کہ اس کی زندگی کو دیکھ کر دوسرے ایمان پر آویں، اس کی سچائی کو دیکھ کر جھوٹے جھوٹ چھوڑے، اس کی نمازوں کی پابندی کو دیکھ کر لوگ نماز کی طرف آئے. جس امت میں یہ تھا اب اس کے اپنے ہی کلمے کے لالے پڑ گئے، اس کی اپنی ہی مسجدیں. یہ مولوی صاحب بتا رہے تھے ہم کو، مولوی صاحب یہ مسجد 200 سال تک ویران رہی، یہ مسجد اتنے سال تک. اب پھر یہ بتا رہے تھے اللہ کا شکر ہے یہاں بھی 5 وقت کی نماز اور دعوت کا کام، گشتیں بھی، تعلیم بھی، جماعتیں بھی. یہ کیسے ہو کہ اپنے کام پر واپس آئے تو جو مسجدیں 200 سال 200 سال تک اللہ نے اس کو آباد کیا، اللہ نے کام دیا، لیکن شرط ہے مسجدوں میں کیا کرنا وہ بتا گئے ہیں. تعلیم، گشتیں، ملاقاتیں اور اپنی ذات سے ہر ایک اپنی قربانی، نتیجہ اللہ لاتے ہیں. ایسی ایسی جگہ اللہ اکبر میں تمہیں کہاں کی سناؤں. ایک جگہ تو میں نے مستورات میں بیان کیا وہاں امریکہ میں، دوسرے دن پھر بیان تھا تو میں نے کہا بھئی کل تو یہاں بیان کیا. میں نے کہا نہیں مول صاحب، ارے میں نے کہا دیکھو یہ فضائل کی کتاب رکھی ہے، یہ دلائل الخیرات ہے. کہہ رہے مولوی صاحب ہم 6 بھائی ہیں اور 6 کے گھر ایک لائن میں ہے، جس گھر میں بھی جاؤ گے یہ فضائل کا سیٹ، یہ قرآن، یہ کتاب. پھر اس نے عجیب بات سنائی، اللہ اکبر. کہنے لگا میری اہلیہ کی ایک سہیلی ہے لیکن بہت دور رہتی ہے، روزانہ اس کا آنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کسی کو آنا ہو تو پاس بنانا پڑتا ہے اور آنا مشکل ہے، کام کرنا ہے. کہنے لگا کہ ہماری قسمت اللہ نے ایسی اچھی بنائی ہے کہ ہمارے شہر میں لوکل فون جو ہے وہ فری ہے، لوکل فون کے کوئی پیسے نہیں. روزانہ میری بیوی اور اس کی سہیلی انہوں نے طے کیا ہے، یہ یہاں فون اٹھاتی ہے، وہ وہاں فون اٹھاتی ہے، 1 گھنٹے تک وہ فون پر قرآن پڑھتی ہے، یہ سنتی ہے، یہ پڑھتی ہے، وہ. میں تو حیران رہ گیا، میں نے سر پکڑ لیا. یا اللہ ہمارے یہاں سے تو فونوں پر لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں، کتنی برائیاں، کتنے گناہ، اور پھر اس کے اندر کیا کیا دیکھتے ہیں. امریکہ میں فون سے قرآن زندہ ہوگا، یہ محنت اللہ نے یہاں سے چلائی. اس لیے اللہ پاک جو ہے
جب نعمت کی قدر کرتے ہیں تو اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں، جب ناقدری ہوتی ہے تو اللہ نعمت دے دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے کی دوستی ہو گئی بوڑھوں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بڑے پیغمبر تھے، کتنی محنت، 950 سال تک ایمان کی دعوت، لوگوں نے بہت ستایا، پتھر مارے، کیا کیا کیا، لیکن چونکہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے کہا کہ تم کشتی بناؤ، تو لوگوں نے بہت مذاق اڑایا، کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کہ سیلاب آنے والا ہے۔ کہ سیلاب کہاں سے آئے گا؟ کہ تنور میں سے۔ ہو آج تک تو سنا تھا تنور میں سے آگ آتی ہے، لو نبی نوح تو یوں کہہ رہے ہیں، مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ ان تسخروا منا فانا نسخر منکم۔ کبھی کی راتیں بڑی، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی، کبھی کے دن بڑے، آج تم ہنس رہے ہو؟ جب ہم محنت کریں گے، قربانیاں دیں گے، مجاہدہ کریں گے، تمہاری طرف سے آنے والی تکلیفوں کو اللہ کے لیے جھیلیں گے۔ وہ دن دور نہیں کہ اللہ پاک پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ الگ۔ کشتی بنائی، ہر مخلوق کا ایک جوڑا لیا، بیٹے سے بھی کہا بیٹا تو بھی ہمارے ساتھ آ جا۔ میں نہیں آتا۔ بیٹا سیلاب آ رہا ہے اور دنیا میں کیا کیا ہو، نہیں کتنا آئے گا؟ سآویرا جبل یعصمنی میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا۔ پھر آپ کا پانی کہا؟ بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آج تو وہی بچے گا جسے اللہ بچائے۔ نبی کا، پیغمبر کا بیٹا ہے، نہیں مانی، ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوبا۔ اور علماء نے لکھا ہے پسر نوح با بدا بنشست خاندان نبوت اشکم کر۔ اتنے بڑے پیغمبر کا بیٹا ہے، لیکن پوروں کی دوستی میں اپنا نام ہی ڈبو دیا۔ میرے دوستو، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ امت بہت ٹھوکریں کھا چکی، تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، امت کیسے کیسے حالات سے گزری ہے۔ اس وقت کی یہ دعوت کی سادہ آسان سی محنت ایسی ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوب رہا ہے، کوئی ہاتھ بڑھا دے تو مرنے سے بچ جائے۔ اس وقت امت کا عقیدہ، امت کے جوان، امت کے بوڑھے، امت کی لڑکیاں، امت کے مالدار، ان سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ قرآن نے تو یوں کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، او ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اور ساتھ کے ساتھ وعدہ کیا اگر تم نے یہ طے کر لیا ہمیں اپنے وقت کی، اپنے پیسے کی ترتیب، سال کے 4 مہینے، ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعتیں، 3 بھائی ہیں، سال بھر میں ترتیب بنائیں گے، یہ 4 مہینے لگا کے آیا، اب یہ جائے گا، وہ جائے گا، کیا اگر تم نے یہ طے کر لیا تو تمہارا وقت، تمہارے پیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں استعمال ہو۔
اور جب اگر تم نے یہ طے کیا ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، پھر اللہ اتنی زور کا وعدہ کرتے ہیں تم مدد کرو، ینصرکم اللہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد کے بعد کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اور کیسی مدد کرے گا؟ ایک کی دو دکانیں ہو جائیں گی، لکھپتی سے کروڑ پتی ہو جاؤ گے، ارے اس کو تو یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ تمہاری مدد ایسی کرے گا کہ تمہاری صاف ستھری زندگی کو تم اللہ سے کتنے ڈرتے ہو، اللہ کے حکموں کو کیسا پورا کرتے ہو، مسجد میں کتنے ادب سے رہتے ہو، تعلیم میں کتنی عظمت سے بیٹھتے ہو، ماں باپ کا بھی بچوں کا کیسا حق ادا کرتے ہو۔ مارکیٹ میں 100 دکانوں میں تمہاری دکان یہ سچے اگر ہیں تو یہ امانت دار ہیں تو یہ ہے۔ جب تمہاری زندگی تم نے یہ طے کیا کہ اپنی جان مال سے دین کو مدد پہنچانی ہے، خود دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے اور دین پوری دنیا میں پھیلے، اس کے لیے اپنی جان مال لگانی ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور ایسی مدد کرے گا تمہارے ہاتھوں دوسروں کو ایمان، دوسروں کو نماز، دوسروں کو قرآن، دوسروں کو سچائی، دوسروں کو اخلاق نصیب ہوں گے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جھوٹے جھوٹ چھوڑ کر تمہاری برکت سے آئیں گے، سودی کاروبار کرنے والے توبہ کریں گے، بے نمازی بنیں گے، مسجد میں 15 نمازی تمہاری وجہ سے 1 صفر بڑھ کے 150 نماز۔ کتنی مثالیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وقت اور پیسہ یہ لگنے ہی کے لیے ہے، اگر لگنے کی جگہ نہ لگا تو نہ لگنے کی جگہ لگ کر رہے گا، اس لیے کہ وقت کو تو گزرنا ہے۔ اگر آپ گھڑی کی سوئی پکڑ لو تو گھڑی رک جائے گی، وقت گزرنے سے نہیں رکے گا، ہے نہیں؟ تو وہی میری بات، زندگی کے 5 دن ہیں، قیامت کے 5 سوال ہیں، اور دنیا کی رنگریلیاں 5 چیزیں ہیں۔ اگر سارا اسی دنیا کے لیے لگا دیا تو یہ تمہارا شہر تمہیں خود عبرت سکھا رہا ہے۔ کہاں ہے وہ بادشاہ جس کا وہ محل؟ ابھی آتے ہوئے مجھے بتا رہے تھے بہت سا یہ گنبد ہے، گنبد اس میں آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو 7 مرتبہ آدمی سنتا ہے سبحان اللہ سبحان۔ کہاں ہے وہ؟ کیا لے گئے؟ کتنے راجا، کتنے بادشاہ، کتنے حاکم، کتنے مالدار، اور اگر اس میں اللہ کے حکم توڑے، نبی کی راہ سے منہ موڑا ہے تو پھر کیا؟ فرعون بھی مرا، قارون بھی مرا، فرعون کو بھی بہت سمجھایا تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام گئے تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، امت جو مار کھا رہی ہے وہ اس لیے کہ امت کو دوست کون، دشمن کون، کون ہمیں کس راستے سے خدا رسول کے قریب کر رہا ہے اور کون ہمیں کس راستے سے خدا رسول سے دور کر رہا ہے۔ جب ایسے ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ محنت ہے کہ وہ کون سی ترتیب،
وہ کون سے اصول، وہ کیسے مسجد کی جماعت، وہ کیسے نقل و حرکت کہ جس کے ذریعے کام میں روز ترقی ہو رہی ہو، کام کرنے والوں کی زندگی صاف ستھری، ایمان میں ترقی، اللہ کا تعلق، اور ایک ایک ساتھی سے لاکھوں کو ہدایت مل رہی۔ اللہ حفاظت فرماوے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنا وہ راستہ بدل کر کہ بھئی اپنے ہاتھ سے بھی اور ان کی وجہ سے دوسرے بھی۔ تو فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، دونوں نے دعوت دی، کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گیا، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں ذہن بنانا اور ذہن بگاڑنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا ایک طبقہ تھا، ان کا کام ہی تھا خود غلط راستہ چلنا اور دوسروں کو صحیح راستے چلنے نہ دینا۔ بہت ان کے لیے بہت وعیدوں کے آیتیں بھی ہیں قرآن، اسی لیے بہت کون سا کھانا، کون سا لباس، کون سی کمائی، کون سی شادی، اور کہ سب کے لیے سارا دین ساری امت میں اور امت کے ذریعے سارے عالم میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کی یہ محنت ہے۔ میں نے کہا تھا اتنی سی گٹلی کھجور کی صحیح ترتیب سے دفن کی گئی، اتنا باغ، ہر درخت پر کتنی کھجوریں، اب کتنے نسلوں تک کھاتے ہیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا مولانا یوسف صاحب سے، یوسف اگر کام کو اپنے اصلی نہج، اپنے انہی اصولوں اور اسی ترتیب سے جو ترتیب دے کر جا رہے ہیں اگر اس پر کرتے رہے تو صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز، دین کا زندہ ہونا، اللہ کے حکموں کا زندہ ہونا، اور صرف زندہ ہونا نہیں، جب سچ آئے گا جھوٹ خود بخود جائے گا، امانت آئے گی خیانت جائے گی، علم آئے گا جہالت جائے گی، اخلاق آئیں گے اغراض جائیں گی، اخلاص آئے گا اغراض، خود غرضی، دنیا طلبی، دنیا امت میں سے نکل جائے۔ اللہ نے کام دیا ہے، اسی کے لیے ہمارے جوڑ ہر مسجد میں، اصل تو یوں چاہتے ہیں کہ ہر مسجد ترقی کرتے 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نقشے پر آ جائے۔ ایک مرتبہ عجیب بات فرمائی مولانا یوسف صاحب نے فرمایا، مسجد چھوٹی، مسجد پھوس کی، بہت چھوٹی، لیکن اگر یہ مسجد اندر اور باہر اپنی محنت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے آپس میں محبتیں، قربانیوں کی مقدار کو بڑھانا، راتوں کا رونا، اگر یہ اس طرح، تو اس پھوس کی مسجد والوں کے ساتھ اللہ کی وہ مدد۔ پھر مثال دی، ریڈیو ہے، ریڈیو اس میں نمبر ہوتے ہیں، مدینے کی تراویح سننی ہے، مکے کی سننی ہے، فلاں ملک کی خبریں سننی ہے، اس میں نمبر ہوتے ہیں، اس نمبر پر مدینے کی تراویح آتی ہے، اس ہے نہیں۔ فرماتے تھے اگر سوئی بالکل صحیح اس نمبر پر لگی تو گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، ریل میں بیٹھ جاؤ، سمندری سفر کرو، جہاں تم نے ریڈیو کھولا وہاں کی خبریں آنی شروع ہو۔ لیکن اس نمبر کے ساتھ لکیریں ہوتی ہیں 4 اور 5 کے بیچ میں، اگر 4 نمبر کے بجائے 1 لکیر کے برابر ادھر آئی تو اب پتہ نہیں کیا سنیں گے۔ فرماتے تھے
اگر ہماری مسجدیں 100% محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نمونے پر آ جائے، اس مسجد کا نمونہ کیا تھا؟ دیکھو گھبرا مت جانا، ابھی تو صرف 4 مہینے ہی مانگوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، آپ نے فرمایا ادھر والے ادھر چلو، ادھر والے ادھر چلو، جانا کہاں ہے؟ رخ تو دو۔ فرمایا جب مدینہ منورہ سے اتنا چل چکو تو پرچے میں دیکھ لینا کہاں جانا۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو جوڑ میں آئے تھے، ہم تو نماز پڑھنے آئے تھے، اسی وقت چل دی۔ ہر مسجد کی آبادی، مسجد کو اعمال سے آباد کرنا، مسجد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نمونے پر لانا۔ لیکن ہمارے یہ نمونے 3 ہیں، یاد رکھنا۔ سب سے پہلے ہر آدمی کی اپنی ذاتی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر، وہ سب کی زندگی اس نمونے پر آ جائے۔ کہاں سیکھے؟ کہ اس کے سیکھنے کی جگہ مسجد۔ حضور کی ذات نمونہ، حضور کی مسجد نمونہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک کیسا نمونہ معلوم ہے؟ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو مدینے میں 120 سال سے لڑائی چل رہی تھی، کتنی جانیں، کتنا مال، کیا کچھ تباہی۔ آدمی کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کیا خون بھر کر پینا، اس کو بہادری کہتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینے والوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مقامی کام، مقامی کام، جو مقامی کام مدینے والوں نے ساتھ دیا تو مدینے کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر، اور ہر گھر کا مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، سب کی زبان پر ایک ہی بات، جو اللہ رسول کو پسند وہ ہم کو پسند، جو اللہ رسول کو ہم کو رہا۔ یہاں تک کہ بہت سے آدمی آتا تھا تو وہ یہ کہتا ہوا جاتا تھا کاش ہم کو اللہ پاک یہ زندگی دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دی۔ میرے دوستوں، مقامی کام، مسجد وار جماعت، اس کے ذریعے پورے شہر، سارے اضلاع، ساری تحصیلیں، کوئی گاؤں نہ بچے۔ اور اس میں یہ جمعے کے دن جو نماز ہوتی ہے نا، جمعے کی نماز بعض مرتبہ مسجد چھوٹی ہوتی ہے، بھر جاتی ہے، کچھ لوگ مسجد سے باہر رہ جاتے ہیں، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اب جگہ دیا جاؤ۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو پہلے سے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا ایک صف آگے بڑھ جاؤ، امام صاحب کے قریب ہو جاؤ۔ جب وہ سرکتے ہیں تو پیچھے کا سارا مجمع سرکتا ہے، وہ باہر جتنے کھڑے ہیں سب کو جگہ ہو جاتی ہے۔ دوستو، ہمارا یہ کام ایسا ہے۔ تمہارے یہاں اللہ اکبر کرناٹک میں تو علماء سال لگائے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے، اور کئی مرتبہ لگائے ہوئے، ملکوں میں گئے ہوئے، جو پرانے کہہ رہے ہیں یہ اگر سرکتے ہیں، یہ اپنے 4 مہینے اپنے چلے، اپنی مسجدیں جماعتیں، اپنا وقت مسجدوں میں، اگر یہ پرانے، یہ علماء، یہ 4 مہینے اگر یہ بڑھتے ہیں تو ابھی بہت صوبے میں، بہت ضلعوں میں، تحصیلوں میں اپنے ہی مسلمان بھائی
لیکن بیچارے بہت دور ہیں، بہت دور۔ انشاءاللہ ان کی قربانی سے ان میں بھی شوق پیدا ہوگا۔ جب قریہ قریہ پیدل چلیں گے، چار میں آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا صوبہ اتنا بڑا ہے اور آپ کے صوبے میں تقاضے اتنے ہیں، اگر آپ 4 مہینے کی پیدل جماعتیں ہمارے پرانے وہ علماء جن کا سال لگ چکا ہے، وہ 4 مہینے ابھی اپنے ہاں وہ ہونے والے ہیں 4 مہینے کا۔ 1 نومبر سے ان حضرات نے آپس میں سوچا ہے، طے کیا ہے، 1 نومبر سے ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعتیں لینی ہے، چلانی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کیوں بھائی یہ بولتے نہیں، یہ بڑی مشکل ہے۔ ارے 1 نومبر سے اپنے حق یہ بیجاپور کا جو اجتماع ہے اس میں 1 نومبر سے 1 اکتوبر سے 4 مہینے کی جماعتیں ہر مسجد سے۔ اللہ کا شکر ہے دوپہر بھی بہت سارے ساتھیوں نے، اور اس سے پہلے جو باہر سے آئے ہیں دوسری جگہوں سے وہ بھی جہاں شریک ہوئے انہوں نے بھی الحمدللہ جب بھی پوچھا۔ لیکن اگر یہ قربانی اور وہ شرط ہے، دیکھو زمین سے غلہ لینا ہے تو اس کی ترتیبیں پہلے بویائی ہوتی ہے، پھر پانی دیا جاتا ہے، کھاد دی جاتی ہے، رکھے والی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی مٹھا بھر کر لاوے اور یا مسجد کے شہر میں پھینک دے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ بھائی کھیتی کر رہا ہوں۔ سیمنٹ کے فرش پر ڈال دے تو کھیتی اگے گی؟ کھیتی اگے گی جب کہ اس کی محنت صحیح ہوگی۔ ہماری یہ محنت جب صحیح ہوگی، اخلاص کے ساتھ، قربانیوں کی مقدار بڑھانے کے ساتھ، گھر پر محنت، فرد پر محنت، اور ساری دن بھر کی محنت تھک کر چور ہو کر راتوں کو اللہ کے سامنے رونا، جب یہ محنت ہوگی جس اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو سارے غلط کو صحیح سے بدلا، جھوٹ کو سچ سے بدلا، ظلم کو عدل و انصاف سے بدلا، اور ایک امن کی چادر بچھ گئی جب ہماری جماعتیں قربانیوں کے ساتھ۔ اور سب سے پہلے ہر ایک کو اپنی آخرت کا فکر۔ بھائی میری قبر میں تو مجھ سے پوچھیں گی، قیامت میں مجھ سے پوچھیں گے، 5 سوالوں کا جواب تیار کرنا ہے۔ یہی 5 دن ہیں، ساری دنیا میں کھیل کود تماشا ہو رہا ہے، اللہ نے مجھ کو 5 نمبر دیے ہیں، کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام و اخلاص، اس کے اپنے میں اتارنے کے لیے اس کی دعوت دیتے ہوئے کہ وہ ہمارے میں بھی آوے، اور اس کے ذریعے کوئی مسجد، کوئی گلی، کوئی بھائی اپنا نہ بچے، اس تک یہ دعوت پہنچے۔ اس کے اعتبار سے میرے دوستو، جیسے میں نے کہا تھا، سب سے بڑی دولت جو اللہ نے ہم کو دی ہے وہ دین دیا ہے۔ جانوروں کے لیے دین نہیں ہے، اور ہمارے لیے کہ یہ امت اتنی بڑی اور ایسی خیر کی امت ہے، اس کے ذمہ 2 کام، ہر ایک کو اپنا دین سیکھنا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا، بہت رو رہا ہے، بہت۔ بھائی کیوں رو رہے؟ حضرت جی میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا تھا تو میں وہ روایت آئی کہ آدمی کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور اوپر سے جواب ملتا ہے چل چل،
تیری دعا، کپڑا تیرا حرام کا، کھانا تیرا حرام کا. وہ درزی تھا اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے کپڑے سیتا تھا. اس نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت یہ سر کی ٹوپی سے نیچے پائجامے تک سب لوگوں کا کپڑا ہے، چرایا ہوا، میرا کیا ہوگا؟ اسی لیے کہتے ہیں گناہ، غلطی، بھول آدمی سے ہوتی ہے، لیکن جب آدمی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی بتلانے والے بتاتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھ یہ کرتا، یہ لنگی اور یہ ٹوپی حضرت نے اپنے پاس سے دی. ان کا یہ بالکل حلال کی ہے. جس کا کپڑا تو نے چرایا ہے وہ تو تیرے ہمیشہ کے گاہک ہے، تجھے معلوم ہے. اول بات تو یہ ہے کہ ان کا کپڑا دے، اگر کپڑا نہیں ہے تو اس کی قیمت، اس کے پیسے دے. اگر وہ تجھے معاف کر دے، ارے بھائی جب تو اس سچائی پر آیا ہے آئندہ تو کوئی نہیں چوری کر، جا میں نے بھی معاف، وہ معاف کر دے تو بات الگ ہے. اور جو معاف نہ کرے تو جتنی قیمت بنتی ہو، اللہ جزائے خیر جیسے آدمی کو اللہ اس کی مغفرت فرمائے. انتقال ہو گیا، ایک ایک کو جانتا تھا اور پوچھ پوچھ کے اور خوشامد کر کے بھائی میں پہن بھی لوں گا، پھر بھی لوں گا، میری آخرت میں کیا بنے گا؟ میری آخرت میں کیا؟ بھائی یہ تمہارا کپڑا ہے، یہ تمہارا پیسہ ہے. ارے بھائی جب ہم نے تجھے معاف کیا، کتنوں نے معاف کیا، کتنوں نے لیا، لیکن اللہ نے وہی چلے کی برکت، سارے بیٹوں کی ترتیب 4 مہینے کی بنی ہوئی، مستورات کی 3 دن 10 دن چلہ 2 ساری ترتیب بنی ہوئی، اور کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہی. ایک یاد رکھنا، اللہ نے راستہ بہت اونچا دیا ہے. بھول چوک سب سے ہوتی ہے. ہم نے آج تک 3 دن کی پوری پابندی نہیں کی، چلے کی پابندی نہیں کی، اور اسی کے ساتھ اپنا کھانا کمانا جیسا بھی ہو. تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی آیا نظام الدین، بہت رو رہا ہے. بھائی کیا بات؟ کہنے لگا کہ میں بہت اچھا تاجر تھا، اور تاجر کے یہاں دونوں باتیں ہوتی ہیں، لوگوں سے لینا بھی ہوتا ہے، اوپر کی پارٹیوں کو دینا بھی ہوتا ہے. کہنے لگا جی جن سے مجھے لینا تھا وہ تو کوئی دے نہیں رہا ہے. ہر ایک کہہ رہا بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، اور جن کو مجھے دینا ہے وہ صبح سے شام تک نیند حرام. کہنے لگا ایک دن میں سو رہا تھا، بہت فکر میں، بہت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت، بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا خواب میں، اللہ کے رسول قرضے والوں نے پریشان کر رکھا ہے، زندگی مشکل ہو. آپ نے پوچھا کتنا ہے؟ کہ اتنا ہے. بہت اچھا، ایک نصیحت یاد رکھنا، کیا؟ آئندہ کبھی سود میں، لون میں ہاتھ مت ڈالنا. آنکھ کھل گئی. فجر کی نماز کے لیے بیچارہ نماز کے لیے گیا، نماز سے واپس آیا، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا. یہ بیچارہ ڈرتا سہمتا کہ وہی ہوں گے، ہمارا دے دو، ہمارا دے. دروازہ کھلا تو ایک آدمی اتنی بڑی پوٹلی لے کر کے کھڑا ہے اور کہہ رہا جی پہلے آپ معاف کر دو. بھائی کیا معاف کروں؟ جی آپ معاف کر دو. تو کیا معاف کروں وہ تو بتا.
اس نے کہا کہ میں آپ کے یہاں سے، آپ کی دکان سے میرے یہاں مال آیا کرتا تھا، اور بہت دنوں تک مال آیا، پیمنٹ کر دیا، مال آیا، پیمنٹ کر دیا۔ بیچ میں میرے حالات ایسے بگڑے اور کاروبار ایسا ختم ہوا کہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو بہت دنوں تک میں آپ کو صورت نہیں دکھا سکا، لیکن نیت میری تھی کہ جس دن اللہ میرا ہاتھ پکڑیں گے، میری مدد کریں گے، آنا پائی کے ساتھ ہر ایک کا چکاؤں گا۔ یہ سارا آپ کا ہے، مجھے معاف کر۔ جا بھائی، معاف کیا، وہ چلا گیا۔ یہ گھر میں پوٹلی لے کر گیا، پوٹلی کھولی تو بہت بڑی رقم، اندازہ لگایا تو جتنا لوگوں کو دینا تھا وہ بھی ادا ہو رہا تھا اور کچھ بچ رہا تھا۔ خیر پورے شہر میں بات چل پڑی کہ بھائی ماشاءاللہ فلاں کا بھی دیا، فلاں کا بھی دیا، فلاں کا بھی دیا، اور رقم ایسی تھی۔ اب آئے کچھ لوگ، اسی لیے میں نے کہا تھا نا، دوست کون دشمن کون، ہمارا ذہن خراب کون کر رہا ہے، ہمیں صحیح راہ پر کون لے جا رہا ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ آئے، کہنے لگے بھائی ہم نے سنا اور اللہ نے تمہاری مدد کی، لیکن سنا ہے کہ وہ رقم اتنی تھی، اور آپ نے اب جو آپ کے پاس رقم بچی ہے، ہم تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، بینک سے اتنی رقم پر آپ کو اتنی لون مل سکتی ہے، تو پھر دوبارہ آپ اسی طرح مارکیٹ میں اور آپ کے کاروبار اور وہ سب شروع ہو جائے گا۔ جیسے فرعون کو مشورہ دیا تھا، حضور موسیٰ و ہارون کی بات سنیں گے نا، سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ گے، دیکھتے نہیں ہو موسیٰ کے کرتے میں پیوند کتنے ہیں؟ اچھا، تو ایسے مشورے دینے والوں کی وجہ سے فرعون ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوا۔ اس لیے دیکھنا یہ بہت ضروری ہے، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہم سے کس طرح چلنے کو کہا جا رہا ہے، گشتوں کو، تعلیم کو، مسجد کی فضائل کی تعلیم، یہ کہ کہیں کوئی آپ۔ خیر ان کے کہے سے اس نے لون پاس کرا لی۔ اللہ پاک ایک دم تو نہیں پکڑتے، آدمی ڈاکہ ڈالنے گیا کسی کے گھر پر، فرشتہ آیا، 2 ڈنڈے مارے اور ٹانگیں توڑ دی، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے پاس کل کو کرائے کا مکان نہیں تھا، رات کو ڈاکہ ڈالا تو دوسرے دن کوٹھی کا بنگلے کا سودا کر رہا ہے، ارے یہ رات میں اتنا مالدار ہو گیا، لیکن پولیس پیچھے لگی رہتی ہے، کسی دن پکڑا جاتا، یہ بے اصولی، یہ بے ادبی، یہ چوری، یہ فلانا، یہ ایسا۔ کاروبار شروع ہوا، خوش ہو رہے ہیں، لیکن جو اللہ پاک روزانہ دن کا اجالا لاتے ہیں، وہ اللہ پاک روزانہ رات بھی تو لاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، گھٹنا بڑھنا، اترنا چڑھنا۔ اب حالات پھر اس کے بدلنے شروع ہوئے، اور ایسے بدلے کہ رہنے کا مکان بھی گروی رکھ دیا۔ وہ خود روتے روتے یہ کہہ رہا، اور وجہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سود میں ہاتھ مت ڈالنا۔ میرے دوستو، جیسے میں نے سنایا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا،
کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا. کام کو صحیح نہج پر آپس کے مشورے سے، محبتوں سے، قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے. بہت سے تو ایسے ہوں گے اس میں کہ سال کے 8 مہینے بھی دے سکتے ہیں، 6 مہینے بھی دے سکتے ہیں. ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہوتی. اللہ ہمیں اس محنت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اس وقت میں سب سے بڑا تقاضا یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، پہلے ایک مرتبہ یوں کہو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. 6 نمبر حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جائے اور اس سے ہمارے لیے آگے پورے دین کا راستہ کھلے. اس کے لیے پیدل سواری مہینے کے 3 دن، جس کے پاس موقع ہے 10 دن، 2.5 گھنٹے جس کے پاس وقت ہے 8 گھنٹے 6 گھنٹے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ دیں گے. یہ تو بہت تھوڑے بول رہے ہیں. کیوں بھائی سارے نہیں کرو گے؟ اچھا ساروں نے اگر اتنا سب کر لیا، سب کے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، سب کے 4 منٹ، تو حق ادا ہو گیا ہے. اگر تمہارے کرناٹک کی آبادی کتنی ہے اور تمہارا بیجاپور کتنا بڑا ہے اور قریہ گاؤں کہاں کہاں ہے، یہ جتنے ہیں نا یہ سارے کر لیں اور کرنے کے ساتھ دوسروں کو تیار کرنا ہے. اسی کے لیے یہ جتنے ہیں یہ تو 4 مہینے انشاءاللہ ضرور دیں گے. تو انشاءاللہ جس مسجد میں ہے ہر مسجد پرسوں تھے ہم شولاپور سنیچر کو ہم شولاپور میں تھے، تو یہ مولوی صاحب بھی اور وہ مولوی رشید بھی، مولوی صاحب ہمارے یہاں جوڑ ہے، ہمارے یہاں نومبر سے، ہمارے یہاں اکتوبر سے 4 مہینے کی جماعتیں. اللہ کا کرنا ہو تو کوئی گھڑی ہوتی ہے، کوئی وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے وہاں آواز لگائی، میں نے کہا بھائی یہ تو دونوں کہتے ہیں 4 مہینے کی ایک جماعت، 4 مہینے ہر مسجد ایک جماعت ہے. میں نے ہر وہ مسجد جو 3 جماعتیں دے وہ کون؟ اللہ خوش رکھے اور ان کے لیے آسان بھی ہو. مسجدیں کھڑی ہونی شروع ہوئی، 3 جماعتیں. ایک نے تو 10 لکھوائی، ایک نے تو 10 لکھوائی، 5 لکھوائی. یہ شہر اور یہ مجمع کیا اللہ کو پیار آتا ہوگا. کسی کی کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس محنت کے لیے. آخرت سب کو اپنی بنانی ہے، ہمارے ہاتھوں سب کی آخرت بنے، اس کے لیے اللہ نے محنت دی ہے. میری درخواست ہے سب سے پہلے تو اپنی ذات سے جو 4 مہینے دیں گے وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے کو پیش کریں کہ میں تیار ہوں. شور بالکل نہ مچائیں. پہلے جتنا شور مچا ہے اس پر 2 رکعتیں توبہ کی پڑھنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور اب دعا کے ختم کے بعد بھی کوئی شور نہ ہو، اس کے لیے سب کو اہتمام کرنا ہے. اس وقت صرف نام لکھوانے والے کھڑے ہوں. مجمع بڑا ہے، ساتھی پرانے ہیں، بہت سے اپنے یہاں تشکیلیں کرنے والے ہیں، اپنی جگہوں پر بھی کھڑے ہو جائیں اور جون سی مسجد جو لکھوائے اس کا نام لکھو. فرمائیے بھائی. اصل میں فروری کے آخر میں ہمارے ضلع کا مسجد وار جماعت کا اجتماع ہے، اس لیے 1 اکتوبر سے انشاءاللہ یہ ہماری جماعتیں چلے گی. تو اجتماع تک ان کے 4 مہینے پورے ہو جائیں گے. دوپہر میں کچھ حضرات نے، کچھ مسجد والوں نے، کچھ تعلقے والوں نے اپنے نام بھی لکھائے ہیں، اپنی مسجدوں سے ارادے بھی کیے ہیں. اس سے پہلے کہ مسجد سے بولے انفرادی طور پر بولے
कि बोलो पहले इंशाल्लाह हम सब 4 महीने लगाएंगे। अब जिस अंदाज से आपने इंशाल्लाह कहा है, इसी अंदाज से खड़े होकर नाम भी लिखाओ। जी